اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کہ یہ بات ہم شروع میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی ہمیں بڑی آسانی سے مومن اور کافر میں فرق سمجھ آ چکا ہے۔ اب جو آیات ہم تلاوت کریں گے اس سے ہمیں یہ کلیئر ہوگا کہ منافق کون لوگ ہیں قرآن کی نظر میں، اور ہمیں اپنے آپ کو نفاق کی اس بیماری سے کیسے بچانا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مومن، کافر اور منافق آپ نے یا ہم نے اپنے سامنے والے میں تلاش نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ میں ڈھونڈنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو قرآن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کوئی کتنا مومن ہے، کوئی کتنا کافر ہے، یا کوئی کتنا منافق ہے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہمارا کام قرآن سیکھنا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا اور اس کے ذریعے دعوت دے کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا فرض ادا کرنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ، اس میں کمپلیٹ لوگوں کی بات نہیں ہوئی، تمام لوگوں کی بات نہیں ہوئی، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ آگے اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے یا احساس نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات جو بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں 3 طرح کے لوگوں کی بات ہوئی ہے: مومنین، کافر اور منافقین۔ مومنین کے لیے اور کافروں کے لیے بہت مختصر بات ہے، چند آیات ہیں جس سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے اور اس کے لیے کیا انعام ہے۔ اسی طرح چند آیات ہے جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کافر کون ہے اور ان کے لیے کیا عذاب ہے۔ یعنی دونوں کیٹیگریز کے لیے چند سمپل آیات ہیں جو ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا تو بات کی بات ہے، مطلب سمجھنا اس کا بہت آسان ہے۔ لیکن منافقین کے لیے سمپل بات نہیں ہے، بلکہ بہت ساری آیات اور ساتھ ساتھ مثالیں بھی ہیں، کیونکہ منافقین کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ منافق بظاہر مومن لگتا ہے اور یہ پہلی صف کا نمازی بھی ہو سکتا ہے۔ منافق ہمیشہ مفاد پرست ہوتا ہے، عین موقع پر دھوکہ دیتا ہے۔ روئے زمین پر اللہ تعالی کی ناپسندیدہ مخلوق ہے، ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ان کا جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 143 یا 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ لیکن منافق کی پہچان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ منافقت کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کسی کو منافق ڈکلیئر کرنا ناممکن ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بات بہت سمپل کرتے تھے، اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اور اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ نشانیاں امت کو بتائی ہیں۔ یہ نشانیاں بھی اس لیے نہیں بتائی کہ یہ نشانیاں اور لوگوں میں ڈھونڈنا شروع کریں ہم، بلکہ اس لیے بتائی ہے کہ ہم میں اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر 34 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب غصہ کرے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس میں گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں۔ تو جو انسان اپنے اندر یہ بیماریاں تلاش کرے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے، وہ منافق نہیں ہے۔ اصل منافق وہ ہے جو ان کمیوں پر اڑ جائے اور اس کو یہ ساری باتیں سامنے والے میں نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ، وعدہ خلافی، بددیانتی اور بد زبانی جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ملک پاکستان پر مسلط بے ضمیر ٹولے کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔